ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم واٹر کرنٹس اور باڈی فارمز یعنی ایسکون کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اسپونجز کی ساری لائف کا دار و مدار واٹر کرنٹس پر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپونجز کی باڈی سے اگر واٹر چلا جائے تو ان اسپونجز کو ہم پھر ڈیڈ اسپونجز کہیں گے، اور وہ ڈیڈ اسپونجز جو ہے وہ کامنلی ہمیں اسپونج کی شکل میں ایوری ڈے لائف میں پھر ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اسپونج کی لائف کے اندر واٹر از ویری امپورٹنٹ، اور پھر اس کے اندر جو سیلز کی ارینجمنٹ ہے، کوئنوسائٹس، پینیکوسائٹس، امیبوائڈ سیلز، ان کی ارینجمنٹ بھی مختلف گروپ میں مختلف ہے۔ اسی بیس کے اندر واٹر کرنٹس جو ہے وہ باڈی میں جب انٹر ہوں گے تو اینیمل کے اندر شروع میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی آرگن یا ٹیشو لیول سسٹم موجود نہیں ہے۔ واٹر باڈی کے اندر انٹر ہوگا، اس واٹر کے اندر جو ہے آکسیجن جائے گی، آکسیجن سارے سیلز کے اندر ڈیفیوز کر جائے گی، پھر وہ واٹر جو کہ باڈی سے باہر جائے گا، باڈی کے ویسٹ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اسی واٹر کے تھرو باہر چلی جائے گی۔ تو سارے باڈی کا دار و مدار جو ہے وہ واٹر کرنٹس پر ہے۔ ڈائجسٹو ویز، ایبزارپشن، نیوٹریشن، ریپروڈکشن، سارے سسٹم جو ہے دے آر آل واٹر ریلیٹڈ۔ پھر ان کے اندر جو ہے فوڈ کی سرکولیشن کے، فوڈ کی فلٹریشن کے میتھڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس میں ڈفرینٹ ہیں۔ اب زولوجسٹ نے اسپونجز کی باڈی کو 3 فارمز میں ایکسپلین کیا۔ ایسکون، جو باڈی فارم ایسکون ٹائپ کی ہوگی اس کو ہم کہیں گے ایسکونائٹ اسپونجز، جو باڈی ٹائپ سائکون ٹائپ ہوگی ان کو ہم کہیں گے سائکونائٹ اسپونجز، اور جن کی باڈی ٹائپ لیوکون ہوگی ان کو ہم کہیں گے لیوکونائٹ اسپونجز۔ اور لیکن سب سے جو سمپل ہے وہ ہے ایسکون باڈی شیپ، اور جو اس طرح کے اسپونجز ہیں ایسکونائٹ اسپونجز، دے آر دا سمپلیسٹ ٹائپس آف اسپونجز ایگزسٹنگ ان دس یونیورس۔ اب ایسکون اسپونجز باڈی شیپ ان کی ویز لائک ہے، جو ان کے اندر اسٹرکچر ہے جن کے تھرو واٹر انٹر ہوگا ان کو ہم کہتے ہیں اوسٹیا۔ اوسٹیا آؤٹر اوپننگز ہیں جو پوروسائٹس میں پریزنٹ ہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے پھر وہ اوپن کرتے ہیں باڈی کیوٹی میں، جس کو ہم کہیں گے اسپونجوسلی۔ اب اسپونجوسلی جو ہے سنگل لارج اسپیشیس باڈی کیوٹی ہے جس کے اندر سیلز جو ہیں وہ الائن کیے ہوئے ہیں، اور سارا باڈی کا سسٹم کا دار و مدار جو ہے اس باڈی کیوٹی کے اندر پریزنس آف واٹر پر۔ کوئنوسائٹس سیلز ہوں گے جو کہ اسپونجوکلی کے اندر لائن کیے ہوئے ہیں، یہ فلیجیلر سیلز ہیں۔ جب واٹر انٹر ہوتا ہے تو یہ فلیجیلا کی طرح بیٹ کرتے ہیں، ان کے بیٹ کرنے سے واٹر سرکولیٹ کرتا ہے، اور واٹر جب سرکولیٹ کر جاتا ہے اسی واٹر کے تھرو ہر سیلز کو آکسیجن ملے گی، فوڈ ملے گا، تو جو باڈی کا ویسٹ ہے دیٹ از ایکسپیلڈ آؤٹ تھرو دا سنگل لارج باڈی کیوٹی وچ از نون ایز آسکولم۔ اب جو سسٹم بنے گا جس کے تھرو واٹر باڈی میں انٹر ہوگا اس میں مختلف چیمبرز جو ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں کینال سسٹم، جس کے اندر واٹر کی سرکولیشن ہوگی۔ اب فلو آف واٹر جو ہے دس از نارملی مینٹینڈ بائی دا بیٹنگ آف فلیجیلا آف کالر سیلز۔ اب جو واٹر کا فلو کا ریٹ ہے دیٹ از ویری سلو، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سنگل آسکولم جو ہے اس سے کتنا پانی باہر کو جاتا ہے۔ دس از دا نارملی route through which water enters ingression water. Ingression water means water entering the body through the ostia، یہاں سے main body cavity is spongiosly، پھر osculum سے outside the body۔ This is the simplest type of asconite system present، اور یہ flagellated ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ostia سے water enter ہو رہا ہے through، this is the large body cavity called spongiosly۔ یہاں پہ سیلز موجود ہیں جن کو ہم کہیں گے کوئنوسائٹس فلیجیلیٹڈ ہیں، یہ کنٹینیوسلی بیٹ کریں گے، بیٹ کرنے سے یہاں پہ سارے سیلز جو موجود ہیں وہاں کو آکسیجن سپلائی ہوگی، فوڈ سپلائی ہوگا، پھر جب یہاں پر پانی جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ آ جائے گی، تو تھرو آسکولم دیٹ واٹر از پشڈ آؤٹ۔ اب جو پروسیس ہے وہ ہے ڈیفیوژن کا۔
ڈیفیوژن آپ کو پتا ہے کہ آکسیجن مووز فرام ہائر ریٹ آف کنسنٹریشن ٹو لوور ریٹ آف کنسنٹریشن اینڈ سو آؤٹ سائڈ دا باڈی دیر از larger oxygen concentration and inside the body is larger carbon dioxide concentration. So water will enter from outside and carbon dioxide will move out through the water that leaves through the osculum. اب یہ جو لیوکوسولینیس ہے ایگزامپل، اس کے اندر اور جو ایسکون ہے اس کی ٹپیکل باڈی کیویٹی یا جو اس کا انٹرسٹم ہے دیٹ از شون here to reveal the water current and body form that is normally ascon.